محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے غاشم کا چاند یا پر خیرات روشن کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں ارے اے چاند کربلا کے تسنیم سبیلوں کوثر کے ہیں یہ مانگے مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے پر اور حبیب جیسے ساباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہد کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے اور مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے انہیں ٹکڑے
بازو کٹے جہیں پر عباس وفا کے اذن بگار نہ پایا پانی بلا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے میں لگا تو سروے کی ادب ہاہر ملا نے تیر ستم لگا کر ارے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی پر بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی اور سینے پہ سو رہی تھی بے سر در سے لپٹے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناحی تو مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جا پہ اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے صلوات صلی علی محمد
اللهم صل على محمد محمد وعلى الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے غاشم کا چاند یا پر خیرات روشن کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہے ارے اے چاند کربلا کے تسنیم سبیلوں کوثر کے ہے یہ ماں کے مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے پر اور حبیب جیسے تاباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہد کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے اور مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے
پامال ہو رہی تھی کاش میں کی لاش رن میں پامال محمد علی اللهم صل على محمد اے چاند کربلا کے محمد علی اللهم صل على محمد
اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوگر ہے غاشم کا چاند یا پر خیرات روشن کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں ارے اے چاند کربلا کے تسنیم سبیلوں کوثر کے ہیں یہ مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے پر اور حبیب جیسے تاباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہد کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے اور مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے انہیں ٹکڑے بازو کٹے جہیں پر عباس پا کے اذن بگار نہ پایا پانی بلا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی
صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے میں لگا تو سروے کی ادب ہاہر ملا نے تیر ستم لگا کر ارے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی پر بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی اور سینے پہ سو رہی تھی بے سر در سے لپٹے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناحی تو مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جا پہ اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے صلوات صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه
ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم. ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے اس ایک مجلس کو منعقد کیا گیا. عزاداری سید الشہداء کی جو عزاداری روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفاد اور تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہمارے لیے قرآن کی صرف ایک آیت کافی ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسے حالات اور جو زمانے میں اس سال جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء کسی طرح بھی افیکٹ ہو. عزاداری سید الشہداء اس زمانے میں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تھی کہ جب امام صادق علیہ السلام کے گھر کے باہر طاغوتی سپاہیوں کا جاسوسی عمل جاری و ساری، لیکن اس زمانے میں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو انجام دیا. لہذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایام عزا ہوں، ایام عزا آئیں اور انسان عزادار نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ان حالات کا تقاضا شاید ممکن ہے ہماری اجتماعی عزاداری ایک حد تک شاید ایفیکٹ ہو، وہ بھی ظاہر ممالک کے اور علاقوں کے مختلف مقامات کی بنا پر، مختلف حالات کی بنا پر مختلف صورتحال ہیں. لیکن ان حالات میں جس طرح کم و بیش تمام مراجعین نے، بالخصوص سماحہ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کہ جو صحت کے اصول ہیں، واجبی اصول ہیں، جن کی ذمہ داری، جن کی رعایت کرنا
جن کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے خود آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں دوسری پرابلمز تھیں، لیکن وہ پرابلم مانع اور رکاوٹ نہیں بنی کہ غم امام حسین علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو. دیکھیں، جو اصل عزاداری سید الشہداء ہے، جو اس مصیبت، اس عظیم مصیبت، سب سے بڑی مصیبت جو عالم اسلام اور خاندان آل محمد علیہ السلام کے لیے جو رونما ہوئی، اس بڑی مصیبت، یہ مصیبت اتنی بڑی مصیبت کہ مصیبت حالات اور زندگی اور واقعات اور بلائیں اور مصیبتیں اور مشکلات رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں کہ ہم اس قلب میں، اس دل میں، کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث کہ ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارتا فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، واقعاً یہ ایک فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کے مطابق تائید ہے، ورنہ وجدان، ضمیر، دلیل ہے کہ ایام عزا آئے اور ہمارا غم حسین سے جوش مارنے لگا، ہمارے دل میں حرارت ایجاد ہو گئی. وہ رسول نے اس حدیث کے مطابق، اور یہ ہمارا وجدان، ہمارا احساس، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بالکل، یعنی بالکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر کوئی شک نہیں کہ اگر وہ کچھ فرماتے ہیں تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں معلوم حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں، تو اگر اس حدیث کی آتھینٹسٹی اگر دیکھنی، اس حدیث کو اگر چیک کرنا ہے، تو اس حدیث کو چیک کرنے کے لیے، آتھینٹسٹی دیکھنے کے لیے آپ کتابوں میں نہ چھانیں، راویوں کو نہ دیکھے. اگر اس روایت کے مطابق کہ ہر شخص کو یہ حرارت نصیب نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حرارت ہر شخص کو حاصل نہیں ہے، بلکہ فقط اور فقط یہ حرارت مومنین کے قلوب میں، یہ حرارت فقط فقط مومنین کے قلوب میں ہے. لہذا اس حدیث کی آتھینٹسٹی، اس حدیث کی تصدیق کتاب اور سند سے نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی تصدیق ہمارا قلب، ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہماری روح گواہی دے رہی ہے. بہرحال وقت نہیں ہے، لیکن جو اصل عزاداری کہ جو غم حسین علیہ السلام ہے، سینکڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، بے شمار عدد ہو، یا میں تنہائی میں ہوں، میرے لیے حسین کی مصیبت، فرزند زہرا کی مصیبت فرق نہیں کرے گی، فرق نہیں کرے گی. صحیح ہے کہ آج عزاداری سید الشہداء، آج مجالس کا وہ اہتمام، جلوسوں کا وہ اہتمام، سبیلوں کا وہ اہتمام جو اب شاعر تشیع ہو چکا ہے، شاعر حسینی ہو چکا ہے، کہ جس کی حفاظت کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. لیکن اگر کسی کے لیے اگر کوئی رکاوٹ، اگر ظاہری رکاوٹ آ جائے تو میرے جسم کے لیے، میرے بدن کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن میری روح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، میرے احساسات کے لیے. جو اصل عزاداری ہے، جو اصل غم ہے،
روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان مطالعہ کرے کہ کبھی مجلس پڑھنے والے جناب جبرائیل ہے اور مجلس سننے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کبھی مجلس پڑھنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو مجلس سننے والی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور کبھی وہ اصحاب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کوئی ایک صحابی آتا ہے، کبھی کوئی ایک صحابی آتا ہے، امام تمنا کرتے ہیں، امام خواہش کرتے ہیں، صحابی سے سوال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے جد پر مرثیہ پڑھا ہے، ہماری جد پر مصیبت کے چند اشعار پڑھے ہیں۔ صحابی کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ بلے، امام فرماتے کہ اشعار کو پڑھو، مختلف روایات ہے، یہ عزاداری سید الشہداء۔ اگر کسی، یہ میرا جملہ نہیں، اگر کسی ملتا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن سید اعلی موسوی جو معتمد سید سماحہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مجلس میں اگر ہر قسم کی باتیں ہوں، اگر ذکر حسین اور ماتم و عزا اور گریہ نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے، وہ مجلس نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں اگر گریہ ہے، ماتم ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، اگر کچھ نہ ہو تو مجلس حسین ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ الحمدللہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا، کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے کربلا کا مقصد، کربلا کا مقصد، کربلا کا مقصد، سب سے بڑا جو ہماری آنکھوں کے سامنے کربلا کی جو فوائد نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے، رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، امامت کا ذکر ہو رہا ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و اخلاقیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت 61 ہجری محرم 61 ہجری کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور آج یہاں پر توحید زندہ ہو رہی ہے، توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، نماز کا تحفظ ہو رہا ہے، روزے کا تحفظ ہو رہا ہے، امر المعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اگر 10 دن انسان مومن اپنی زندگی سے نکال لے تو کہاں ہے خدا ہماری زندگی میں؟ کہاں ہے؟ رحم اللہ من احیا امرا فاحیو امرنا، امام صادق علیہ السلام فضیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فاحیو امرنا، رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، تحدثو و تجلسو۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجلس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، مجلس کا کوئی اساس نہیں ہے، مجلس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل جاہل ہے وہ انسان، اصل وہ انسان روایات و تعلیمات آل محمد علیہ السلام سے انتہائی ناواقف ہے۔ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، 2 چیزیں ہیں، ایک خود مصیبت حسین علیہ السلام کا تذکرہ، کہ جو اصل مجلس یہ ہے، اصل مصیبت کا تذکرہ یہ ہے، یعنی اصلا امام رضا علیہ السلام خدا رہا۔ اس روایت کو اردو میں مل جائے گی آپ کو، بہت سارے اداروں نے شاید اس روایت کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، تو آپ سرچ کریں گے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ روایت امام مولا امام رضا علیہ السلام کو کی روایت ہے جو ابن شبیب سے مخاطب ہو کر ہے، 8 سے 9 بند ہے، ایک بند کا انسان دقت کے ساتھ مطالعہ کرے۔ ابن شبیب ان كنت باقيا للشيء فابكي للحسین علیہ السلام، یعنی امام رضا علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں کسی اور چیز پر گریہ کروں، کسی اور چیز پر روں، کسی اور چیز پر آنسو بہاؤں، کسی اور چیز کی عزاداری کروں۔ امام فرماتے اگر تمہارا رونے کا جی چاہے فابكي للحسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ مسائل کے وقت جملہ کہوں گا،
امام رضا علیہ السلام اس روایت کے مطابق دلیل دیتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، کیوں کہ اگر تمہارا جی چاہ رہا ہو کہ گریا کرو تو فَأَبْكِي لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام، اور گریا یہ ماہ محرم یہ میزان ہے، کس چیز کا میزان ہے؟ میزان ہے کہ ہم ایمان کے کتنے درجے پر ہیں۔ نام حسین، مصیبت حسین ہمارے روح، ہمارے دل، ہمارے وجود میں کتنی تاثیر پیدا ہو رہی ہے اس غم حسین سے، یہ اس کو چیک کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنی ہمارے چہرے پر مسرت ہے، جتنی ہماری زندگی میں ہنسی خوشی ہے، جتنی ہماری زندگی میں تفریحات ہے، اگر یہ سب بند ہو گئی، کہ راوی کہتا ہے زائران امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، ایک ساتویں امام کے بارے میں روایت، ایک چھٹے امام کے بارے میں روایت۔ چھٹے امام کے بارے میں روایت زائران راوی یہ کہتا ہے، یہ ایام ازا کی بات نہیں ہے، راوی کہتا ہے کہ اگر کسی 365 دن سال میں اگر نام حسین امام صادق علیہ السلام کے سامنے آ جائے، 365 دن، راوی کہتا ہے کہ ہم مولا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتے ہیں۔ 365 دن، عاشور کی دن بھی ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے، شام غریبہ میں بھی ایک وقت کے لیے ہم عزاداری کرنے کے بعد آرام و سکون میں اور اپنے نارمل موڈ پر آ جاتے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نام حسین آ جائے۔ روایت کا جملہ ظاہراً صاحب امام کے بارے میں کہ راوی کہتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہم مولا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے۔ واضح ہے قرآن کی آیت اس تمام باتوں کا خلاصہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ توجہ کیجئے گا، جو یہ کہتا ہے کہ گریہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط سوال ہے۔ جو گریہ نہیں کرتا، جو مسلمان گریہ نہیں کرتا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں تم گریہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مسلمان، مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی اساس اور مسلمان کی بنیاد اور مسلمان کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ کہ محرم الحرام 10 محرم سید الشہداء امام حسین کی مصیبت پر عزادار ہو، آنسو بہائے، برہنہ سر ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، بھوک اور پیاس، مولا حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے بھوکا اور پیاسا ہو۔ یہ ہے اسلام کی اساس۔ جو گریہ کرتا ہے وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے۔ وہ آپ سوال پوچھتے، آج ہم سے سوال کرتے کہ تم کیوں گریہ کرتے ہو؟ نہیں، یہ سوال غلط ہے۔ ہم سوال یہ کرتے کہ تم کیوں گریہ نہیں کرتے؟ تم کیوں گریہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اجر رسالت کے عنوان سے ہر مسلمان سے طلب کیا گیا ہے، مودت آل محمد کو طلب کیا ہے اجر رسالت کے عنوان سے ایک مسلمان سے کہ وہ آل محمد سے مودت کرے، محبت کرے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مودت کا تقاضا کیا ہے؟ جوان بیٹے کے لاشے پر اگر ماں گریہ کریں، جوان بیٹے کے لاشے پر اگر ماں گریہ کریں تو کیا اس سے سوال کرنے والا کہ کیوں گریہ کر رہی ہو، یہ معقول سوال ہے یا نامعقول سوال ہے؟ کہ اگر ایک جوان بیٹا جس ماں کا جو وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر اگر گریہ کر رہی ہو، نالا کر رہی ہو، بین کر رہی ہو، اور اس سے کوئی آ کر کہے کہ تم کیوں گریہ کر رہی ہو، تو لوگ اس سوال کرنے والے سے سوال کرنے والے کے عقل کے بارے میں سوچیں گے، اس کی عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے،
یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش پر ماں گریا کرے گی. کیوں؟ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی حدیث آئی ہے کہ جوان بیٹے کی لاشے پر جو ہے وہ ماں کو گریا کرنا چاہیے؟ تو وہاں تو کوئی سوال نہیں کرتا، وہاں بلکہ سوال کرنے والے کو نامعقول کہا جائے. لیکن یہ جو ماں ہے جس جوان بیٹے کو اس حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا اس حسین کے شہید ہونے پر گریا نہ کرے؟ اس میں ہر انسان سوال کرتا ہے کہ مولا حسین پر گریا کیوں؟ مولا حسین پر گریا یہ اساس اسلام ہے. میں اساس ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، اساس تشیع نہیں کہہ رہا ہوں، اساس ایمان ہے. اجر رسالت حسین پر گریا کرنا. اگر حسین پر گریا نہیں ہو رہا ہے، اگر حسین کی مصیبت پہ آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، اگر حسین کی 3 دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے انسان کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے، جوان بیٹے کو اکبر جوان بیٹے کا لاشا جو اٹھایا حسین نے، اگر اس مصیبت کو سن کر اگر کسی مسلمان، مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے تو وہ کون سی اجر رسالت عطا کر رہا ہے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے حضرت یعقوب کے بارے میں، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم. حضرت یعقوب یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک فطرت ہے. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر، غائب ہو جانے پر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں نابینا ہو گئی. وقت گریا کیا ہوگا، خود قرآن کہہ رہا ہے یا اسف علی یوسف، نالا و بہنوں شیون بلند کر رہے ہیں، یقینی طور پر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوں گے. یعنی گریا، مجھے کوئی بتائیے، آج ہم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے مولا حسین پر گریا کر رہے ہیں، کوئی ایسا امام حسین پر گریا کرنے والا ایک مومن ملا جو نابینا ہو گیا اور رو رو کر؟ یعنی ہماری محبت مولا حسین سے اتنی بھی نہیں جتنی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ہے. وہ قرآن کا پیغام ہے کہ حضرت یعقوب نے گریا کیا، اور اتنا گریا کیا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے. ایک جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے حضرت یعقوب کے لیے کہ حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کر قرآن کی آیت نے کہا اے یعقوب اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو یوسف سے محبت کرنا. کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. تو وہاں پہ قرآن کی آیت نازل نہ ہونے کے باوجود اگر حضرت یعقوب اس انداز سے گریا کر سکتے ہیں تو جن کی شان میں آیے مودت نازل ہوئی ہو، جن کی شان میں آیے مودت نازل ہوئی ہو، جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہو، خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید البشر کے نواسے کے قتل کو اور کی محبت کو، مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہو. مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. ہر شخص انسان درک کرتا ہے. اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کو محبت نہیں پڑھائی جاتی ہے. اگر بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے، ماں خوش ہو تو ماں کو کسی نے محبت نہیں پڑھائی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک فطرت ہے جو خداوند متعال نے ہر ماں کے اندر رکھی ہے، ہر باپ کے اندر اپنی اولاد کی محبت کو رکھا ہے. یہ فطرت پڑھانے والی فطرت نہیں ہے. اسی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو اگر پوچھے مولانا محبت کی تعریف کیجیے، کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں محبت پڑھائی جاتی ہے. محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے. محبت یعنی کیا مطلب؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اور پوچھو ہم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حسین سے محبت، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت، علی مرتضیٰ سے محبت، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت. کیا نام ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرزند رسول حسین، نواسے رسول حسین 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا تو رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے غم میں آنسو بہاؤ. علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر علی کا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا
تو علی مرتضیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئے. اور وہ غریب ماں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی سوال کتنا نامعقول سوال ہے. ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم روتے کیوں ہیں؟ نہیں، جو گریہ نہ کرے نا اس سے سوال کریں کہ تم کیوں نہیں روتے ہو؟ کیا رسول کو نہیں مانتے ہو؟ کیا رسول کی اس حدیث کو نہیں مانتے ہو کہ حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، حسین منی و انا من الحسین، انا اشم راحیت الجنہ من الحسین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ میں حسین سے جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سب کہتی ہے فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ حسین کو خاموش کر دو، حسین کے رونے سے مجھے رونا اذیت ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے. تو جس رسول کو حسین کے رونے سے اذیت ہوتی ہو، تو حسین کی بھوک اور پیاس، شمر ملعون کا سینے پر سوار ہونا، واقعا مجھے بتائیے، یعنی یہ عزاداری پہ لیکچر کیوں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حسین سے محبت کرو، حسین سے مودت کرو، حسین کے بچوں سے محبت کرو. صحیح. جو حالات کے مد نظر جو علماء کرام نے وہ واجب احتیاط بیان کی ہے، ہر انسان اس واجب احتیاط کو، کیونکہ میں نے کہا نا یہ حالات اور زمانہ اور واقعات، یہ ساری چیزیں ہمارے پر افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر میں تنہائی میں بھی ہوں میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تو کیا میرے لیے فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ 61 ہجری کا حسین، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کربلا کے میدان میں پہنچنا، اور آج 2020 میں اور وہ حسین کا غم. الحمدللہ کوئی شیعہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، یہ سب کچھ مولا امیر کی محبت میں ہے، یہ سب کچھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں ہے. یہ یاد رکھیے گا. سب سے بڑی عزادار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا یہ عزاداری فطرت کے مطابق ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کیا جائے، کوئی شک نہ کیا جائے. یہ گریہ روایات دیکھیں، کثرت کے ساتھ روایات کس طرح امام نے دعا دی ہے. کبھی امام بشارت دیتے ہیں، کبھی امام دعا دیتے ہیں. وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنِ، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ظاہراً کامل الزیارت کی روایت ہے، وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنِ الَّتِي خَرَجَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا. امام فرماتے ہیں خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان آنکھوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے. کن آنکھوں پر؟ التی خرجت دموعها
کہ جن آنکھوں سے آنسو نکلے رحمتن لنا، ہماری محبت میں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں، امیر المؤمنین کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. ورحم تلک القلوب، اللہ اکبر. یعنی کس طرح امام صادق علیہ السلام اس نقل کے مطابق ہمارے ہر وہ اعضاء جو کسی طرح حسین سے متصل ہیں یا آل محمد علیہ السلام سے متصل ہیں، امام ہمارے اس اعضاء کے لیے، اس عضو کے لیے، اس حصے کے لیے امام دعا کر رہے ہیں، خدا اپنی رحمتوں کو نازل کر. ورحم تلک القلوب، یہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیا جا رہا ہے، وہ ایک امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث کہ دیکھیں آل محمد علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ، گریہ، کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام روایت کے مطابق؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. آپ نے ایک مرثیہ سنا، آپ نے ایک نوحہ سنا؟ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ کسی بھی نماز کے بعد یا ان ایام اذا میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں سکون سے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کو یاد کیا. امام صادق اس روایت کے مطابق سلام اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کہ اس مصیبت کو یاد کر کے جو تم نے سانسیں لی ہے نا، یہ سانسیں تمہاری تسبیح کا کام دیتی ہے. یہ ہے وہ دل جہاں پہ صرف مصیبت حسین کو یاد کیا، جہاں مصیبت حسین کو یاد کیا وہاں پر خدا اس کی سانسوں کو تسبیح بنا دے، اور امام صادق علیہ السلام ان دلوں کے لیے رحمت کی دعا کرے. ارحم تلک القلوب، خدا رحمت نازل کر ان دلوں پر. کون سے دلوں پر؟ التی جزعت واحترقت لنا، جو غمزدہ ہوتے ہیں، جو دل ہماری مصیبت کو یاد کر غمزدہ ہوتے ہیں. خدا تو ان دلوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر. اور اس کے بعد میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں رونے کے مراتب بیان کیے گئے، رونے کے مراتب بیان کیے گئے. گریہ کرو، اگر گریہ نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل و صورت بناؤ. یہ مرتبے ہیں گریہ کے. کم ترین گریہ، کم ترین گریہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کم ترین گریہ قرب الاسناد کی روایت ہے، قرب الاسناد کی، تجلسو و تحدثو. تجلسو یعنی مجلس برپا کرو، تحدثو یعنی حدیث بیان کرو ایک دوسروں کو. یہ جو مجلس ہے، اب ضروری نہیں کہ مجلس کے لیے لاکھوں کا مجمع ہو. گھر کے دو افراد جمع ہو گئے، دو لوگ جمع ہو گئے، 4-5 افراد جمع ہو گئے، یہ تحدثو و تجلسو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرب الاسناد کی روایت. یا فضل قال للفضل تجلسون و تحدثون نعم جعلت فداک. امام فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبھا. ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تم ہماری مجلس کو برپا کرتے ہو، جہاں تم ہماری حدیث کا تذکرہ کرتے ہو، جہاں تم ہمارے امر کو احیا کرتے ہو، اگر تم 2 ہو تو تیسرا فرشتہ ہے، اور جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے فرشتہ تمہارے حق میں استغفار اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں مجلس کیا ہے، مجلس کی اساس کیا ہے؟
مجلس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ روایت امام فرماتے اگر تم دو لوگ، ہاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کے اخبار نہیں، قال الامام صادق علیہ السلام، قال الامام باقر علیہ السلام، قال امیر المومنین علیہ السلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات، تجلسون و تحدثون ان احبها ان تلک المجالس، کہ یہ مجالس ہمیں انتہائی محبوب ہے، فاحیوا امرنا یا فضیل، فرحم اللہ من احیا امرنا یا فضیل، توجہ کریں، وہ ایک رونے کا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیے۔ دوسرا اسٹیپ امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں یا فضیل من ذکرنا او ذکر من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیہ مثل جناح الذباب، کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا تذکرہ ہو، کسی امام کا بھی تذکرہ ہو، کسی امام کی مصیبت کو یاد کیا جائے، تو باقی 13 معصومین کی مصیبت میں بالعموم اور بالخصوص حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت، اور امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں فخرج من عینیہ مثل جناح الذباب، کہ اگر اس کی آنکھوں سے اگر مچھر کے پر کے برابر، اللہ اکبر، مچھر کے پر کے برابر، یہ رونے کا ایک پہلے رونے کی شکل بناؤ، یہ پہلا اسٹیپ سب سے کم ترین۔ دوسرا اسٹیپ کہ آنکھوں میں پانی آ جائے، کتنا پانی آئے، بہنے لگے نہیں، بلکہ مثل جناح الذباب، مکھی کا پر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ مکھی کا پر بالکل ٹرانسپیرنٹ پر ہوتا ہے کہ انسان کو جب آنکھیں بھر آتی ہے تو انسان کو دھندلا نظر آتا ہے، وہ جب دھندلا نظر آتا ہے آنکھیں بھر آنے سے، اس کو مثل جناح الذباب ہے وہ۔ امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، ہماری مصیبت یاد کی جائے، اور ہماری مصیبت کو یاد کرنے کے بعد اس کے آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو آ گئے تو غفر اللہ ذنوبہ، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور تیسرا مرتبہ وہ لوگ کہتے ہیں دل میں رو لیں، زور سے رونے کی کیا ضرورت ہے، زور سے گریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا امام صادق علیہ السلام کو پڑھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ورحم تلک العیون، خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان دلوں پر رحمت نازل کرے، اور پھر امام فرماتے ہیں ورحم تلک الصرخۃ التی، ورحم تلک الصرخۃ التی، خدا ان فریادوں پر رحمت کو نازل کرے، ان نالاؤں پر فریاد کو نازل کریں، ان بین، وہ بین کرتا جو ماں بین کرتی ہے نا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر، خدا ان بین کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرے جو ہماری مصیبت میں بین بلند ہو رہے ہوں، نالے بلند ہو رہے ہوں، بلند گریے ہو رہے ہوں، خدا ان آوازوں کے اوپر، ان چیخوں کے اوپر خدا اپنی رحمت کو نازل کرے کہ جو ہماری محبت میں کیے جا رہے ہیں، جو ہماری محبت میں۔ اور یہ رونا کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں رونے کا مقصد اجر رسالت کو ادا کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کامل الزیارت کی روایت ہے، کسی ضعیف کتاب کی روایت نہیں، کامل الزیارت کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں ما عین احب الی اللہ ولا عبرہ من عین بکت ودمعت علیہ، اس کے بعد فرماتے ہیں ما من باکن یبکیہ الا وقد وصل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جانتے ہیں یہ آنسو کہاں جاتے ہیں؟ ان آنسو کی توہین کرنے سے پہلے اس کی عظمت کو ذرا انسان پہچانے، ان عزاداری کی توہین کرنے سے پہلے انسان ان عزاداری کی عظمت کو پہچانے، ان آنسو کی عظمت، ان آنسو کی قدر، ان آنسو کی فضیلت کیا ہے؟ امام صادق اس روایت کے مطابق فرماتے ما من باکن یبکی ہے الا وقد وصل فاطمہ الزہرا، جب کوئی رونے والا
گریا کرتا ہے نا حسین کے غم میں، حسین کی مصیبت میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آنسو کہاں جاتے ہیں؟ یہ آنسو فاطمہ زہرا تک پہنچتے ہیں. یہ آنسو فاطمہ زہرا تک پہنچتے ہیں سلام اللہ علیہ. وہ ہے سب سے بڑی عزادار، وہ ہے سب سے بڑی گریا کنان. وہ ہے کہ روایت کے مطابق جو مجلس حسین میں بھی آتی ہیں، وہ فاطمہ زہرا جو زائر حسین کی کربلا میں استقبال کو بھی جاتی ہیں، اور وہ فاطمہ زہرا جو زائر حسین کے لیے استغفار بھی کرتی ہیں. اور وہ فاطمہ زہرا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کے 4000 فرشتوں کے ساتھ عزادار بھی ہیں، اور اس طرح گریا کرتی ہیں کہ روایت کا جملہ ہے کہ آسمان 7 آسمانوں کے فرشتے فاطمہ زہرا کی مصیبت اور فاطمہ زہرا کی گریے کی آواز کو سن کر خدا کی تحمید اور خدا کی تسبیح کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا کی مصیبت پر گریا کرتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ فاطمہ زہرا. عزادارو، حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے. ہماری زندگی میں کسی طرح اس پرسے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہم کسی مجلس میں جا سکیں چاہے کسی مجلس میں نہ جا سکیں مجبوری کی وجہ سے. ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی حسین کا پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ ایک عام ماں اپنے جوان بیٹے کی لاشے پر گریا کرتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا اپنے عزیز حسین پر کس طرح گریا کرتی ہوں گی. آپ نے رونے کے سٹیجز سنے، اگر آنسو نہ آئے تو رونی جیسی شکل بنائے. اگر اس سے زیادہ اگر معرفت آ گئی، اگر مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو آ گئے، امام صادق علیہ السلام فرماتے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. تیسری صورت، امام صادق علیہ السلام روایت کے مطابق ارشاد فرماتے اے رحمت سرخط التی کانت لنا، خدا ان چیخوں کے اوپر، ان فریادوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے جو ہمارے لیے بلند ہو رہی ہیں. اور کبھی امام اس طرح فرماتے ہیں نوح علی الحسین کا نوح الثقل علی ولدہا. روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد حسین پر اس طرح گریا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریا کرتی ہے. بس عزادارو، مجھے تفصیل سے مسائل نہیں پڑھنے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک ایک خدمت انشاءاللہ العزیز، ایک ایک خدمت جو راہ حسین میں جو کرے گا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف اور صرف محمد و آل محمد کی محبت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت میں جو کچھ انسان کرے گا وہ سب مولا حسین کے پاس لکھ لیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا یہی قبر میں کام آئے گا، یہی برزخ میں کام آئے گا، یہی حشر میں کام آئے گا، یہی صراط پر کام آئے گا. جو کچھ انسان کر سکتا ہو، جو کچھ کر سکتا ہو، جو خدمت کر سکتا ہو، صرف محمد و آل محمد کی محبت میں کوئی اور غرض نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، صرف فاطمہ زہرا کی محبت میں، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کیونکہ مجھے کہا کہ مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت مولا حسین کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہیں، لیکن بعض روایتوں سے لگتا ہے کہ شاید حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت عصر عاشور تک، شاید سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے اکبر کی مصیبت تھی. اور ملا عباس چاوش کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے
کہ اکبر کی مصیبت فاطمہ زہرا کے لیے بھی بڑی گناہ تھی. وہ ملا عباس چاوش کا مازندران کا رہنے والا ایک مومن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ مازندران سے اپنے علاقے سے شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچا. ایک مرتبہ پیدل چل کر آئے ہیں. ملا عباس نے کہا بس مختصر سی زیارت کریں گے اور اس کے بعد اپنے حجرے میں جا کے آرام کریں گے. ایک مرتبہ زیارت پڑھ رہے ہیں کہ ملا عباس سے کسی نے کہا کہ ملا عباس ساری زندگی شب جمعہ ہم حسین کی عزاداری کرتے، آج تو حسین کے حرم میں ہیں ہم. لہذا ایک مرتبہ زیارت ختم ہوئی، نوحے کی کتاب کو کھولا تو نوحہ علی اکبر نکلا. بڑا ماتم ہوا، بڑا گریہ ہوا، کیسے گریہ نہ ہو. حسین کے جوار میں، ظاہر حسین کے جوار میں ہے، شب جمعہ ہے اور نوحہ علی اکبر ہو. بڑا ماتم ہوا، بڑا گریہ ہوا. ملا عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے مسافر خانے میں آ گئے. ایک مرتبہ آرام کر رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی. نقل کے مطابق مرتبہ ملا عباس یا ملا عباس کے ساتھیوں میں سے کسی نے دروازہ کھولا. پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاضی، میں حسین کا سفیر ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں. ایک مرتبہ آنے کا سوال دریافت کیا تو ایک مرتبہ قاصد نے کہا کہ مولا حسین نے ملا عباس تمہیں پیغام دیا ہے کہ آمادہ اور تیار ہو جاؤ، مولا حسین تمہاری ملاقات پانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین اپنے ظاہروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، حسین اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، حسین اپنے رونے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین تشریف لائے. روایت کا جملہ ہے، ملا عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ آرام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہونا چاہتے تھے. فرزند زہرا نے کہا کہ آرام کرو، تھک چکے ہو. ایک ایک سے احوال پرسی کی اور احوال پرسی کرنے کے بعد ملا عباس سے مخاطب ہو کر کہا ملا عباس جانتے کیوں آیا ہوں؟ 3 پیغام سنانے آیا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو کہہ دینا جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں. اور ہے روایتوں میں کہ مولا حسین قبر میں، اللہ اکبر، زائر کی قبر میں آتے ہیں اس مومن کی زیارت کو. دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے ملا عباس کہ جب واپس وطن پلٹ کر جاؤ گے نا، جب واپس وطن پلٹ کر جاؤ گے، عزادار کی ارزش اور قیمت کو پہچانیے. جو حسین حسین کر رہا ہے اس کی عظمتوں کو پہچانیے، اس کے پسینے کو متبرک جانیے، اس کے آنسوؤں سے تبرک لیجیے. مولا حسین فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق مولا عباس جب واپس وطن پلٹ کر جاؤ گے، جب شب جمعہ میری مجلس کو منعقد کرو گے، اللہ اکبر، یہ عزادار تو بہت ہی عظیم ہے. میرا مولا یہ کہتا ہے ملا عباس جو عزاداروں کی جوتیوں کو صحیح کر رہا ہوں نا، اس فرزند زہرا کو اس کو سلام دے دینا. اور تیسرا پیغام کیا ہے؟ ملا عباس جب آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا نا، نوحہ علی اکبر نہ پڑھنا. ایک مطلب ملا عباس گھبرا گئے، مولا کوئی جسارت ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی، کوئی جسارت ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی. کہا نہیں ملا عباس تمہیں نہیں معلوم ہے، شب جمعہ میری غریب ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. میری ماں فاطمہ زہرا تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکتی ہے لیکن اکبر کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. یہ فاطمہ زہرا اور وہ میرا مولا حسین. یہ روایت کا جملہ ہے، یہ مقتل کا جملہ ہے کہ جب زینب کبریٰ ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں گئی، یہ روایت کا جملہ ہے کہ مقتل چادر زینب کبریٰ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے اپنے لباس کی آستینوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے، سامنے تخت پر سر حسین رکھا ہے. عجیب تاریخی جملہ کہا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، بس یہ سننا تھا زینب علی کی بیٹی فاطمہ کی لختی جگر زینب کبریٰ جلال میں آ گئی اور ایک مرتبہ
بکا، اے ابن زیاد ملعون، میرا بھائی بوڑھا نہ تھا بلکہ اکبر کی موت نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خدا بندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدا بندہ تجھے اس مجلس حسین کا واسطہ دیتے ہیں، خدا بندہ تجھے اس مجلس حسین کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ واسطہ دیتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں ہمارے ایمان میں اس قدر اضافہ فرما کہ نام حسین آتی ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ خدا بندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، یہ مودت، یہ محبت جو تو نے محمد و آل محمد کی عطا کی ہے، خدا بندہ اس محبت و مودت میں روز بروز بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ نسل در نسل اس محبت کو بڑھانے کی، قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، مر جائے گی مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر،
ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو گیا دل بر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کر کو بلا جاتی ہے محشر. دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر.